أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور آپ سے دوزخ میں رہنے والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ جب تک کہ تو تابع نہ ہو ان کے دین کا. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ کہہ دیجئے جو راہ اللہ بتلائے وہی سیدھی راہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر بالفرض آپ تابعداری کریں ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ علم جو تجھ کو پہنچا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا. اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر یقین لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119، 120 اور 121 ہے. ممکن ہے اور دو آیتوں بھی شامل ہو جائے، اور دو آیتیں 122 اور 123 تک بھی آج کی تفسیر میں آ جائے. تو پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اس سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہود اور نصارہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ آپ حق پر ہیں، آپ نبی پر حق ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بتلا دیتا ہے ڈائریکٹ، اور یا کوئی ایسی نشانی اتر جاتی ہو جس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو ان باتوں کی وجہ سے ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ملول ہو، آپ رنجیدہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر اس آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر کے. حق سے مراد کیا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حق سے مراد قرآن کریم ہے.
بشیرا و نذیرا، خوشخبری سنانے والا، یعنی جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی مان کر کے چلتا ہے، اسے آخرت میں ثواب کی خوشخبری سنانے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنا کر، یعنی جو بندگان خدا، جو اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی نافرمانی پر قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اس بات سے ڈرانے والا آپ کو بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انا ارسلناک بالحق، ہم نے قرآن کریم آپ کو دے کر کے بھیجا، یا بالحق سے مراد یقیناً ہم نے ہی آپ کو بھیجا ہے۔ بشیراً و نذیراً، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری سنانے سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اچھے اعمال کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں آخرت میں ثواب دیا جائے گا، اس بات کی خوشخبری سنانا، یا ایسے اعمال کی تاکید کرنا جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ایسے اعمال کی تاکید کرنے والے کو بھی بشیر کہتے ہیں، اور ایسے اعمال سے بچانا امت کو جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اسے بھی نذیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، آگے فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو اس ذمہ داری کا اتنا احساس تھا، آپ اس ذمہ داری کے مسئلے کو لے کر کے اتنا کڑتے تھے، اتنی فکر آپ اوڑھ لیتے تھے، اتنا بے چین ہو جاتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختلف مقامات میں مختلف الفاظوں سے آپ کو تسلی دینا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مختلف مقامات میں تسلی دی۔ نبی علیہ السلام امت تک دعوت کے پہنچانے کے مسئلے کو لے کر بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے تھے، بہت حساس ہو جاتے تھے، بہت ہی زیادہ ٹینشن لے لیتے تھے اس مسئلے کو لے کر کے، بہت فکر مند ہو جاتے تھے کہ کس طریقے سے میں میری امت کو، اللہ کے بندوں کو کس طریقے سے جہنم سے بچانے والا بن جاؤں، کوئی بندہ ایسا باقی نہ رہے جو میرے جیتے جی دنیا سے جہنمی ہو کر کے چلا جائے۔ اس بات کی آپ علیہ السلام کو مستقل فکر دامنگیر رہتی تھی، آپ اس بات کو لے کر کے بہت فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ دائم الفکرہ، حدیث پاک میں ہے کہ آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اسی مسئلے کو لے کر کے، کوئی دوسرا غم نہیں تھا آپ کو، آپ کے یہاں دنیا کی کوئی کمی نہیں تھی، اللہ نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنے کا موقع آپ کو عطا فرمایا، دولتوں کی ایک وقت ابتدائی زمانہ تو تنگی کا دور تھا، مکی زندگی حالات سے گزرے، لیکن مدنی زندگی میں فتوحات کے دروازے کھول دیے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے باوجود آپ علیہ السلام رنجیدہ رہتے تھے، اس رنجیدگی کا اور اس ملالت کا اور اس اداسی کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ کھلکھلا کر کے نہیں ہنستے تھے۔ جو آدمی اندر سے بجھا ہوا ہو، آپ نے کبھی اسے کھلکھلا کر کے ہنستا ہو نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کی صفت بتلائی گئی کہ آپ کبھی کھلکھلا کر کے ٹھاٹھے مار کر کے نہیں ہنستے تھے، ایسا نہیں ہنستے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی ہو، آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی، بس آپ مسکراتے تھے، کبھی آپ کے پورے دانت نظر آ گئے ہوں، آپ ایک دم کھلکھلا کر کے ہنس رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اندر سے آپ غمگین رہتے تھے امت کے مسئلے میں لے کر کے کہ کس طرح میری امت جہنم سے بچنے والی بن جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے، اسی بات کی فکر رہتی تھی۔ آپ دیکھیں گے کوئی بھی بندہ مستقل دل میں کسی بات کی فکر لیا ہوا ہو، وہ کبھی کھلکھلا کر کے نہیں ہنس سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فکر کو
آپ علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں مختلف طریقوں سے سمجھایا. فرمایا لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، ان کے اوپر مسلط نہیں کیے گئے، ان کے نگران نہیں ہیں. آپ نصیحت کر دیجئے، آپ ان کو اللہ کی طرف بلا دیجئے، بس آپ کی ذمہ داری ختم. دوسری جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ ایسا لگتا ہے، ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، جو کفار مکہ ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے غم میں ڈوب ڈوب کر آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. ایسا اندازہ ہوتا ہے آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو، ان پر افسوس کرتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان علیک الا الحساب وما علیک الا البلاغ، آپ پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے. یہاں اسی طرح کی ایک بات یہاں ارشاد فرمائی گئی وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو دین حق دے کر کے بھیجا، قرآن آپ کے ہاتھ میں دے کر کے ہم نے قرآن آپ کے ذریعے سے امت کو پہنچایا. آپ امت کو ڈرانے والے ہیں، عذاب سے خوشخبری سنانے والے ہیں، ثواب کی، نیک اعمال کے بدلے کی، بس یہی آپ کا کام ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنم میں جو لوگ پہنچ گئے ان باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، ان کے بارے میں آپ سے باز پرس نہیں کی جائے گی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں فلاں آدمی کیوں گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری میں شاید کوئی کوتاہی کی جس کی وجہ سے وہ چلا گیا ہے. نہیں، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. بس آپ دین کی باتیں امت تک پہنچا دیجئے، یہی آپ کا کام ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آگے آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کچھ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. عادت تھی ان لوگوں کو نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کے پاس گاہے ماہے حاضر ہوتے تھے اور کسی طریقے سے دین میں کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح کا ایک حربہ انہوں نے اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہماری چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں اپنے دین میں جو بہت مشکل ہیں اسے تھوڑا نکال دیجئے. ہم اپنے دین میں سے تھوڑا کچھ چھوڑ دیں گے تاکہ ہم سب ایک ہی دین والے ہو جائیں. یہ کیا ہے، آپ کا الگ دین ہے، ہمارا الگ دین ہے، ہم ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، کیوں ہم دین و مذہب کے مسئلے کو لے کر کے لڑتے رہیں، آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں. اس طرح کی بات کچھ لوگوں نے رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، لیکن امت کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگلے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ ایک طرح کی بات پیش کریں گے کہ دین اسلام میں جو سختی چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. زمانہ ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں زمانے کے لحاظ سے اپنا لینا چاہیے. ہم یہودی بھی جو چیزیں بہت ساری ہماری کتابوں میں تھی، ہم نے سخت چیزوں کو چھوڑ دیا. مسلمانوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. قرآن سے کچھ آیتوں کو نکال لینا چاہیے. ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ مہینوں یا کچھ چند سال پہلے کسی بدبخت نے کہا تھا کہ قرآن سے فلاں آیت کو نکال دینا چاہیے، اور میں خود ایک قرآن بنانے والا ہوں. میں نے ایسا قرآن تیار کیا ہے، منحوس کو اللہ نے مذہب اسلام سے ہی نکال دیا، اور آج وہ اسلام سے باہر جا کر بھی وہاں خوش ہے یا نہ یہاں پہلے خوش تھا. اس نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب حرکتیں، ناپاک حرکتیں کی. ایسا قرآن تیار کیا جس میں سخت باتیں کفار کے مسئلے کی نہیں ہے، اس نے تیار کیا. آپ حضرات نام جانتے ہیں، میں نام بتلانا نہیں چاہتا، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ دنیا ہی میں اتنا رسوا ہوا. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا
جس میں اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میری حالت بہت خراب ہے، میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ کر کے میں نے یہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب کفر کو اختیار کیا تھا، لیکن افسوس ہے نہ وہاں سکون تھا نہ یہاں سکون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کے لیے آپ سے کوئی خیر خواہی نہیں ہے، وہ آپ کا دین جسے آپ کے دین کو، جسے اللہ کے دین کو اپنانا تھا وہ اپنایا کر رہے گا، اور جسے اپنانا نہیں ہے وہ اپنائے گا نہیں۔ یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں، آپ ان کے باتوں میں نہ آئیے، وہ تو اسی وقت راضی ہوں گے آپ سے، اسی وقت آپ سے خوش ہوں گے جب آپ اپنا مذہب چھوڑ کر کے ان کا مذہب اختیار کر لیں گے، اسی وقت راضی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان کی ایک تو اللہ کے ہاں سے بھی گئے، اور ایک ان کے ہاں بھی کوئی عزت آپ کی نہیں ہوگی، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ تو فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ ڈٹ کر کے کہہ دیجئے ہدایت وہی ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں، اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہی باتیں ہدایت کی ہیں، باقی سب گمراہیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَوْ بِالْفَرْضِ، اگر فرض کر لیا جائے کہ نبی تو نہیں کر سکتے ہیں، امت کو اس طرح کا خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر ولو بالفرض تم لوگ ان کی خواہشات کا اتباع کر لیتے بعد الذی جاءک من العلم، اس بات کے بعد کہ تم لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے جو بھیجا ہے، جو قرآن، جو اللہ کی طرف سے جو باتیں ہدایت کی ملی ہے وہ حق ہے، اس بات کا یقین ہونے کے باوجود ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کی خواہشات کا آپ اتباع کر لیتے ہیں۔ فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ سے بچانے والا اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار، تمہارا کوئی دوست ہرگز نہیں ہوگا، دنیا میں بھی نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بہت اونچا دین ہے، جو مذہب ہمیں دیا ہے، مذہب میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں بہت اونچی باتیں ہیں۔ ہمارے دل میں ذرا برابر بھی اس بات کا شائبہ اور اس بات کا شبہ پیدا نہ ہو کہ فلاں مذہب کی تعلیمات میں سے فلاں چیزیں بڑی اچھی ہیں، فلاں مذہب کے لباس ان کا لباس بڑا اچھا ہے، ان کے ہاں وہ سسٹم بڑا اچھا ہے۔ نہیں، جتنی چیزیں انسان کے پیدائش سے لے کر کے اس کے وفات تک جتنی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام میں رکھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ آپ نے امت کو بتلایا بلکہ آپ نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا۔ کسی کافر نے ہمارے کسی بڑے اللہ والے سے کہا کہ تمہارے اور ہمارے دین میں فرق یہ ہے کہ ہمارا دین چونکہ ختم سا ہو گیا، بس باتیں ہیں اور خیالی باتیں ہیں اور کتابوں میں کچھ چیزیں ہیں، حقیقت میں لوگوں میں عمل میں وہ چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تمہارے نبی نے جو تعلیمات ان کو دی گئی تھی وہ اپنے لوگوں کو پہنچایا بھی اور اس پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف میسنجر نہیں تھے، صرف امت کو پیغام پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ آپ ایک قابل تقلید نمونہ تھے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کے لیے ایک بڑا بہترین نمونہ ہے، آپ رول ماڈل ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہم اقتداء اور اتباع کر سکیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مذہب، کوئی انسان قابل تقلید نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچ جاتے تھے لیکن وہاں کی تہذیبوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کسی شاہی دربار میں پہنچے، انہوں نے وہاں دسترخوان چنا گیا، وہاں دسترخوان لگایا گیا، وہاں کھانے کے لیے بیٹھے، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گرا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے کہ لقمہ اگر گر جائے تو اسے اٹھا کر کے کھا لینا چاہیے۔ حضرت حذیفہ نے اس لقمے کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا تو بازو رہنے والے کسی صاحب نے ان کے کوہنی ماری اور کہا کہ کہاں کتنے بڑے دربار میں بیٹھ کر کے کیا حرکتیں کر رہے ہو۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ کیا خاک دربار ہے، ان احمقوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کو بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ناز۔ ایک واقعہ ہے لیکن مجھے کتابوں میں نہیں ملا، لیکن بہت زبان زد ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کا، اسی قسم کا واقعہ ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے۔ مشہور تو یہ واقعہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا، لیکن کتابوں میں، معتبر کتابوں میں حضرت معقل ابن یسار رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں درج ہے، اور یہ واقعہ ان کی طرف بھی منسوب ہے۔ الغرض حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ نمونہ موجود ہے کہ بڑے بڑے ایوانوں میں پہنچ کر بھی اپنے دین پر انہیں فخر رہتا تھا، اپنے دین پر انہیں ناز تھا، اپنے دین کے علاوہ کوئی دین ان کے ہاں پسندیدہ نہیں تھا، ان کی نظروں میں دوسرا دین بھاتا نہیں تھا۔ یہ چیز، یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم کسی دین کو، کسی دوسرے مذہب و ملت کو ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، ان کی تہذیب کو ہماری تہذیب سے بہتر سمجھیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے، دین کمزور نہیں ہے، ہم اور ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی تعریف فرمائی کہ مؤمنین کی شان یہ ہے، مؤمنین کا یہ طور اور یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ مؤمن ہیں، وہی لوگ کتاب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سچا اور پکا مومن وہ ہے جو اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان لانے والا ہو، اور اس کی تلاوت بھی جیسا قرآن کریم نازل ہوا ہے اس طریقے سے پڑھنے والا ہو، اس کی تلاوت کرنے والا ہو، اور اس میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں، جن چیزوں کو اس میں حلال قرار دیا گیا ہے اس کو حلال جاننے والا، اور جن باتوں سے قرآن کریم میں منع کیا گیا ہے ان سے بچنے والا، یہی آدمی کامل اور مکمل مسلمان ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو بندہ قرآن کریم کی آیات عذاب کو پڑھتے ہوئے روتا ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر اس کی آیتیں پڑھ کر کے خوش ہوتا ہے، اس سے یہ مراد ہے، یعنی وہی مکمل قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں جیسی آیات آتے ہیں ویسا اثر اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کی تفسیر میں یہ بھی بتلایا ہے۔ الغرض قرآن کریم کو کما حقہ اس کی تلاوت کرنا ایک مؤمن کی شان ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان 29 حروفوں پر، الف سے یا تک کے 29 حروفوں پر مشتمل ہے عربی زبان، اور ہر حرف کے نکلنے کی جگہ الگ ہے جسے مخرج کہتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کا طریقہ الگ ہے جسے صفات کہتے ہیں۔ تو ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کے صفات کے ساتھ ادا کرنا اسے کہتے ہیں تجوید، اور اس کی رعایت کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا لازم ہے، واجب ہے، قرآن کریم کا ایک بڑا حق ہے۔ امام جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مقدمۃ الجزریہ ان کی کتاب ہے، اس کے ابتداء میں، اس کے شروع میں اشعار میں فرماتے ہیں کہ الاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ قرآن کریم کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے،
جو آدمی تجوید سیکھے بغیر قرآن پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ آگے اس کی وجہ بتلاتے ہیں فَإِنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس لیے کہ اللہ نے تجوید اور ترتیل کے ساتھ ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ قرآن کریم ہماری زبانوں میں نازل نہیں ہوا، ہندوستانی پاکستانی زبان میں نازل نہیں ہوا، عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی لہجے میں پڑھا گیا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اس کی مکمل رعایت کے ساتھ ہی قرآن کریم اترا ہے۔ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اور ایسے ہی حضور علیہ السلام سے حضرات صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو فرمایا قرآن کریم کو اس کے کما حق ہو، اس کی تلاوت کرنا ایک مومن کی شان ہے، اور کامل و مکمل مسلمان وہ ہے جو قرآن کی اچھی تلاوت کرتا ہو۔ آگے 2 آیتیں ہیں، اس سے پہلے بھی وہ آیت گزر چکے ہیں، اس لیے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کیے، اور انی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تم کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ذرا برابر بھی، ولا يقبل منها عدل، اور قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ کام آئے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیا جائے گا۔ یہ 2 آیتیں جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا سورہ بقرہ کی شروع میں، بہت دور سے یہود و نصارہ ان کی حرکتوں کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے۔ یہاں اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ اہل کتاب تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو۔ اب اس کے یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے تذکرے کے اختتام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر یاد دہانی کر رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تم پر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان کو یاد کرو، اور اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جہاں والوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، اور قیامت سے اس بات سے ڈرو کہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں پھر یاد دلا رہے ہیں۔ بس یہ کچھ آیتیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اسے صحیح طور پر سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔